جامعہ کے موقر استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد جواز صاحب قاسمی دامت برکاتہم و دامہ فیوزہم سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور خدمات جامعہ پر کچھ اپنے انداز میں روشنی ڈالیں. حضرت سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمانان حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین، جامعہ کے طلبہ اور طالبات، ابھی آپ پروگرام کو کافی دیر سے سماعت فرما رہے ہیں. ابتدا میں جامعہ کے پرنسپل عزیزم مولانا مقبول احمد قاسمی، جو ہم سب اساتذہ کے شاگرد بھی، یہ ہم لوگ بطور فخر کے بہیں طور کہہ رہا ہوں کہ جامعہ کی باغ ڈور اس وقت جن دو ہاتھوں میں ہے، وہ دونوں جو ہیں ہم تمام اساتذہ کے شاگرد ہیں. اور ماشاءاللہ یہ جوڑی جو دو نوجوانوں کی ساتھ میں چل رہی ہے، یہ انشاءاللہ کام کر رہی ہے اور کام کرتی رہے گی اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہیں گی، کیونکہ آپ حضرات کا تعاون ان دونوں حضرات کے ہاتھ کو مضبوط کرے گا، اور اس تعاون کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان حضرات کے ذریعے سے وہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں. کیونکہ ہم اس مدرسے میں کافی عرصے سے ہیں، اگر اس کو شمار کرایا جائے تو کافی وقت آپ حضرات کو نظر آئے گا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے بھی ہیں. یہاں پر قدیم اساتذہ میں کئی اساتذہ موجود بھی ہیں اور بعض یہاں سے غائب بھی ہیں، لیکن بہرحال جو ہمارے اساتذہ یہاں پر ہیں، ایک لمبی ایک فہرست ہے جو کام ان لوگوں کی نگہبانی اور نگرانی میں کر رہی ہے. بہرحال ابھی مولانا مقبول صاحب نے اس جلسے کا جو بنیادی نقطہ تھا، اس کے اوپر انتہائی پرمغز انداز میں تعارف کرا چکے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اس لفظ پر خاص طور پر غور کیجئے. ابھی مولانا مقبول نے تجوید اور قرات کی تو وضاحت فرمائی اور کافی اقوال پیش فرمائے اور حوالے جات کے ساتھ پیش کیے. بڑی خوشی ہو رہی تھی ماشاءاللہ جس انداز میں انہوں نے تعارف کرایا، اور کرانا بھی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی نشستیں کبھی کبھی ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ تجوید کیا ہے اور قرات کیا ہے. چونکہ ان دونوں لفظوں پر ہلکی ہلکی وضاحتیں ہو چکی ہیں، اس لیے ان پر تو روشنی نہیں ڈالنا. البتہ لفظ ترتیل پر مجھے خاص طور پر روشنی ڈالنی ہے. جیسے کہ امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں لکھا ہے کہ ترتیل کس کو کہتے ہیں. بہت سے لوگ ترتیل کے معنی ہی سے واقف نہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ بہت سے قراء بھی واقف نہیں، کیونکہ ان کے سامنے اتنی گہری نظر نہیں ہوتی ہے کہ امام راغب نے کیا کہا. امام راغب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، کلمے کا نکالنا سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے.
منہ سے کلمے کا استقامت اور سہولت کے ساتھ نکالنا، یہ ترتیل کا معنی ہے لغوی اعتبار سے۔ پھر اس کی وضاحت میں علامہ قرطبی نے قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کو جلدی نہ پڑھنا، قرآن کریم کو جلدی نہ پڑھنا، تسہیل اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور اس کے معنی میں تدبر اور غور و فکر کرنا، یہ ترتیل کی وضاحت ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ترتیل کا معنی نہ سمجھتے ہوئے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی نقطہ جو نکلتا ہے، جیسے کہ پھر انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ترتیل نکلا ہے رتل سے۔ رتل کے معنی آتے ہیں بالو کے، چونکہ بالو کے ذرات اور مٹی کے ذرات میں فرق ہے۔ بالو کے ذرات تھوڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں اور مٹی کے ذرات جو ہیں موٹے موٹے نہیں ہوتے ہیں۔ بالو کے ذرات کو جو ہے جمع کرنا ممکن ہے، لیکن مٹی کے ذرات کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو حروف ہیں یا قرآن کریم کے اندر جو الفاظ ہیں یا قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں، قرآن کریم کے اندر جو سور اور صورتیں ہیں، ان تمام کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کے پڑھنے کا نام ترتیل ہے۔ جیسے کہ ابھی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ہر حرف کا ایک مخرج ہے، اس مخرج کی رعایت کرتے ہوئے جب حرف کو ادا کیا جائے گا تو اس کا صحیح مفہوم اور معنی بنے گا، اور اگر اس کی ادائیگی میں فرق پڑ گیا تو پھر صحیح مفہوم نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بہت ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھا جائے۔ پھر علماء کا اور ائمہ کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ علماء کا اور تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ترتیل کے ساتھ قرآن کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صیغے کے ساتھ مخاطب فرمایا وہ صیغہ امر ہے، اور امر للوجوب، امر آتا ہے وجوب کے لیے، جس میں فرمایا گیا ورتل القرآن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، یعنی ترتیل سے پڑھنا واجب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا اور قرآن پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، در پردہ آپ کے ذریعے سے ہم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم ترتیل سے پڑھا کریں، قرآن کو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کریں، قرآن کے حروف یعنی قرآن میں جو الفاظ ہیں اور ان الفاظ میں جو حروف ہیں ان کی ادائیگی صحیح انداز میں جس مخرج سے جہاں پر جو مخرج ہے اس مخرج کی بھرپور رعایت کی جائے، اور اس انداز میں قرآن کو اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم ترتیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم ایک بہت بڑے عالم کا اس سلسلے میں ایک بیان سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کو ہر شخص ترتیل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے اگر بہت سے رول اور بہت سے اس کے ضابطے ہیں، ان تمام ضوابط کو تو آدمی ضبط نہیں کر سکتا ہے، لیکن چند ضابطے جو موٹے موٹے ہیں اگر ان کے اوپر آدمی غور کر لے تو وہ سمجھ سکے اور اس کے اعتبار سے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے صرف 4 اصول لکھے، صرف 4 اصول۔ ایک تو انہوں نے لکھا اور بتلایا کہ لفظ اللہ جو قرأت اور تجوید کی اصطلاح میں لفظ جلالہ کہلاتا ہے، لفظ جلالہ کی ادائیگی میں 2 طریقے ہیں، یا تو اس کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا اللہ، یا اس کو باریک پڑھا جائے گا اللہ۔ فرمایا اس کے صرف 2 طریقے، یا تو لفظ اللہ سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس کے اوپر زبر ہوگا جس کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں، یا پیش ہوگا جس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ اگر پہلے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اس کو پر پڑھا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، جیسے قل هو اللہ احد۔ اور اگر لفظ اللہ سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ، اعوذ باللہ۔
یہ ایک چھوٹا سا قاعدہ بتلایا گیا کہ جب ہم لفظ اللہ کی ادائیگی کریں تو اس کے اوپر ہماری نظر ہونا چاہیے زبر زیر اور پیش پر، تو ہم لفظ اللہ کو صحیح انداز میں ادا کریں گے جس کو لفظ جلالہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے ایک ضابطہ بیان کیا بہت ہی چھوٹا، ایک ہے مد، پھر مد میں انہوں نے 3 کوالٹی کی، ایک ہے کھڑا مد، ایک ہے درمیانی مد، اور ایک ہے بڑا مد۔ یعنی 3 مدوں کے ساتھ ہم اپنی زبان میں بول رہے ہیں، قرأت کی زبان میں نہیں بول رہے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہے کھڑا مد، اور ایک ہے درمیانی مد، اور ایک ہے بڑا مد۔ ان تینوں کی ادائیگی میں فرق ہے۔ اگر کھڑا مد ہے تو آپ مٹھی بند کیجئے اور آہستگی کے ساتھ میں 1 انگلی اور 2 انگلی اٹھانے میں جتنی دیر لگے گی اتنی ہی دیر کھڑے مد کی ادائیگی میں رہے گی۔ کھڑے مد کی ادائیگی میں 2 انگلیوں کے اٹھانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم جو ہے کھڑی مد کی ادائیگی میں لگتا ہے۔ اور درمیانی مد کی ادائیگی میں 4 انگلیوں کو اٹھایا جائے، 1 کو، پھر 2 کو، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو۔ ان 4 انگلیوں کے اٹھانے میں جتنا وقت لگا ہے درمیانی مد کی ادائیگی میں اتنا ٹائم لگے گا۔ اور ایک ہے بڑا مد جس کی ادائیگی میں 6 انگلیوں کا ٹائم لگے گا، یعنی جتنی دیر 6 انگلیوں کے اٹھانے میں لگے گا اتنا بڑے مد کی ادائیگی میں لگے گا۔ اب ان کے اوپر لوگ جو ہیں فرق نہ کر کے غلط پڑھا کرتے ہیں، اس لیے اگر کھڑی مد ہے تو 2 الف یعنی 2 انگلیوں کے اٹھانے کی مقدار کی رعایت کی جائے، اور اگر درمیانی مد ہے تو پھر 4 انگلیوں کے اٹھانے کی رعایت کی جائے، اور اگر بڑا مد ہے تو اس کی ادائیگی میں 6 انگلیوں کی۔ یہ انہوں نے دوسرا ضابطہ بیان کیا۔ اب اس کی وضاحت کے لیے ٹائم زیادہ ہوگا، اس لیے میں مختصر انداز میں تیسرا اصول بھی بتلاتا ہوں جس کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ قرأت کی اصطلاح میں اس کو حروف قلقلہ بھی کہا جاتا ہے، اور حروف قلقلہ جو ہیں 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کو لوگوں نے یاد کرنے کے لیے جمع کر دیا ہے، اور جمع کرنے کے جو لفظ بنے ہیں وہ قطب جد، یعنی اس کو جوڑ دیا ہے کہ اگر کسی کو جلدی یاد کرنا ہے تو قاف اور تا، با، جیم، دال کو یاد کرنے کے لیے قطب جد۔ ان کی ادائیگی میں لوگ جو ہیں غور نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غلط پڑھ لیتے ہیں۔ ان حرفوں میں سے کسی حرف سے پہلے اگر زبر لگا ہوا اور یہ حرف ساکن ہے یعنی مجزوم ہے تو پھر اس کی ادائیگی اس طرح ہوگی جیسے کہ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی فٹ بال نیچے مارا اور اڑ گیا، اور ایسا لگے گا جیسے کہ 2 حرف ہیں، حالانکہ حرف 2 نہیں ہوتے، حرف 1 ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ آپ نے دیکھ لیا کہیں پر با آیا، کہیں پر دال آیا، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ انہوں نے بیان کیا، اور چوتھا قاعدہ فرمایا کہ اگر ان حرفوں کو نکال دیا جائے تو کبھی نون ساکن اور تنوین کے بعد را آتا ہے، کہیں پر لام آتا ہے، اور کہیں پر با آتا ہے۔ تو جب با آئے گا اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر ساکن ہے، جب اس کی ادائیگی کی جائے گی تو وہ نون بدل جائے گا با سے، جیسے مم بعدی۔ اب من بعدی نہیں پڑھا جائے گا، مم بعدی پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کبھی را آ جاتا ہے اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے تو وہ نون ساکن بدل جاتا ہے را سے، نون ساکن بدل جاتا ہے را سے، جیسے محمد الرسول اللہ،
محمدن کے اندر تنوین ہے، جب آپ اس کو ادا کریں گے تو پھر محمدن نہیں پڑھیں گے، چونکہ یہ تنوین یعنی نون جو ہے ساکن بدل جائے گا را سے، اور را کو را میں مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اور اس کو پڑھیں گے محمد الرسول۔ اسی طریقے سے لام آ جاتا ہے، وہاں پر بھی نون ساکن لام سے بدل جائے گا۔ ان 3 حرفوں کو اور ان 5 حرفوں کو نکال دیجئے تو کتنے حرف ہو جاتے ہیں؟ 8۔ ان 8 کو، اور ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا ان حرفوں کو نکالنے کے بعد بچ جاتے ہیں حروف اخفا۔ حروف اخفا اور حروف حلقی۔ حروف حلقی جو ہیں صرف 6 کی طرف رہنمائی کی گئی تاکہ آپ لوگوں کے اندر بھی ایک شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی تو قرآن کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ بس قرآن کے صحیح پڑھنے کے لیے اگر ان رولز کے اوپر، ان ضابطوں کے اوپر، ان قواعد کے اوپر ہماری اگر نظر رہے گی تو ہم انشاءاللہ قرآن کو صحیح پڑھنے لگیں گے۔ اور جہاں تک سوال ہے ان بچوں کے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا، تو اس سلسلے میں حافظ ایاز صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا کہ وہ آئندہ سال باقاعدہ یہاں پر شعبہ قرات قائم کرنے جا رہے ہیں، یعنی شعبہ قرات قائم ہو جائے گا، اور اس کے لیے اچھے کسی قاری کی تلاش بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ قاری یہاں آ بھی جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے نے حفظ مکمل کر لیا ہے اور دور بھی کر لیا ہے تو آپ اپنے بچے کو اول فرصت کے اندر یہاں داخل فرمائیں، کیونکہ ضلع کے اندر یہ معیار قرات کے اعتبار سے آپ تمام مدارس سے دیکھیں گے اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے وقت اگر ہم کو مل رہا ہے تو وقت کے اندر اگر ہم آ جائیں گے تو داخلہ ہو جائے گا۔ پھر جب یہ آواز زیادہ آگے بڑھے گی تو ظاہر ہے کہ بچوں کی آمد شروع ہوگی، اور پھر بچے چاہیں گے پھر ان کا داخلہ نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے قبل از وقت یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ابھی موقع ہے، اور جن جن گھروں کے اندر ان کے حافظ بچے ہو چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تصحیح کے ساتھ اور قرات کے ساتھ جو ہے قرآن پڑھے، تو ان کو یہ چاہیے کہ آ کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرا دیں، کیونکہ اب چند ہی مہینے باقی رہ گئے گے سال کے شروع ہونے میں، جب یہ شعبہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا اور اس کی خدمات چالو ہو جائیں گی۔ بہرحال ان باتوں پر ہم نے یہ ہلکی سی روشنی سے ڈال دیا تاکہ آپ کو آج کی نشست کا اہمیت کا پتہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مدرسے کے اندر بڑے نشیب و فراز آئے۔ یہ مدرسہ بڑے مراحل سے گزرا، بڑے مراحل سے گزرتا ہوا جس منزل پہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس مدرسے کی بنا بہت بڑے عالم نے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بالبیت حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خدمات جلیلہ کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے، کوئی بھولا نہیں سکتا ہے۔ بہت بڑے عالم تھے۔ مظاہر العلوم کے اندر 2 بڑے عالموں کا شمار ہوتا تھا، اس میں سے ایک مولانا سعد اللہ صاحب اور دوسرے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہیں یہ پڑھاتے تھے۔ جب یہاں کے حالات خراب ہونے لگے عقائد کے اعتبار سے، رسم و رواج کا یہاں پر چلن ہو گیا، تو حضرت کو ادھر دھیان دلایا گیا تو بڑا احساس ہوا کہ مجھ جیسا عالم جس بستی کا رہنے والا یہاں پڑھا رہا ہو اور وہاں پر الہاد، رسم و رواج اور بدعات اور خرافات کا دورہ ہو، ہمیں تو وہاں اس مدرسے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی احساس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے یہاں کا سفر کر کے سوچا کہ اپنے علاقے میں کام کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اس مدرسے کی بنا رکھی۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ جس دور میں اس کی بنا رکھی گئی اس وقت حالات بڑے خراب تھے۔ پہلے یہ مدرسہ مکتب کی شکل میں تھا جس کا نام مدرسہ کریمیہ تھا،
پھر اس کو حضرت نے دارالاقامہ کی شکل دی، جیسے کہ لگتا ہے کہ اس کو سن 48 یا 49 کے اندر دارالاقامہ کی شکل دی گئی۔ خود حضرت مولانا سراج رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے کہ میں نے دورہ یہی کیا ہے سن 52 کے اندر، اس سے پتہ سن 52 یا 55 کے اندر۔ بہرحال کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حالات اس کے اوپر آئے اور آج گزرتا گزرتا اس منزل تک پہنچا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس مدرسے کی اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں اساتذہ یا علماء، اور ساتھ ساتھ میں اس مدرسے کی نگہبانی اور اس مدرسے کی دیکھ ریکھ اور اس مدرسے کی نظامت اور اہتمام جس دست کے اندر حاصل ہے، وہ حضرت مولانا معراج رحمۃ اللہ علیہ کے لائق فرزند حافظ ایاز کے سلم۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے چند ہی سال کے اندر جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہم سب کے سامنے، ابھی 7 یا 8 سال ہی کا وقت گزرا ہے، بڑی لمبی آپ دیکھیں کہ تعمیر یعنی تعمیری لین کا کام ہو چکا ہے۔ ادھر اتر سائڈ کے اندر جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں 2 منزلہ، وہ انہی کے ہاتھوں سے وجود میں آئی ہے۔ اس کے ماں سوا مدرسے کے اندر جو آپ کو اتنی تزئین کاری اور اتنی حسن اور آراستگی نظر آ رہی ہے، یہ انہی کی دین ہے۔ ان کا ذہن اس کی طرف بہت چلتا ہے۔ میں نے دیکھا کئی مرتبے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چپراسی سے کہا کہ بھئی جالا لگا ہوا ہے، کم سے کم اس کی صفائی تو کر لیجئے۔ اس سے پتہ چلا ان کی نظافت کا، کہ ان کے مزاج میں ایک نظافت ہے، اور ظاہر ہے کہ نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ عمارت کو آراستہ اور پیراستہ رکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آراستگی اور پیراستگی کے اندر جو کام کیا ہے وہ بے مثال ہے۔ اس کا تعارف کہاں تک کرایا جائے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات کا تعاون اور آپ حضرات کی اعانت اگر ہوتی رہی تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ ابھی اور بھی انشاءاللہ ترقی کے بام عروج پر پہنچے گا۔ جس طریقے سے عمارت کے اعتبار سے اس نے ترقی کی ہے، اسی اعتبار سے تعلیم کے اعتبار سے بھی اس نے جو ہے بہت زیادہ ترقی حاصل کی۔ آج آپ شعبے حفظ کے اندر بچوں کی تعداد اگر یک بیک گننا چاہیں تو نہیں گن پائیں گے۔ کبھی کبھار تو ہم لوگ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ بچے کتنے ہیں، کوئی کو تو کہنے لگتا ہے تو 150 نظر آ رہے ہیں، کبھی کوئی کہنے لگتا ہے 250 ہیں، کبھی کوئی لگتا ہے نہیں 198، یعنی اتنی تعداد ماشاءاللہ۔ ہم نے بھی حفظ یہاں کیا کہ اس دور کے اندر بھی حفظ میں اتنے طلبہ نہیں رہا کرتے تھے جتنے اس وقت حفظ میں طلبہ پائے جائے، اور یہ ان کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ یہ کھوج میں رہتے ہیں کہ جناب کون اچھا استاد ہے کہ اس کو قریب کیا جائے اور اس استاد کے ذریعے سے بچوں کو قریب کیا جائے۔ بہرحال یہ ان کی کاوشوں اور ان کے قد و کاوش کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں تعلیمی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ یہ جو ہے بام عروج پر پہنچ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ انہی کے دور میں جامعۃ الصالحات بھی قائم ہوا، اور جامعۃ الصالحات میں بھی جو عمارت ہے وہ لگ بھگ جو ہے 10,000 اسکوائر فٹ کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ کتنی ماشاءاللہ دیدہ زیب عبارت ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، جائزہ لیا ہے، اور دیکھ کر کے آپ اش کرنے لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی مختصر سی مدت کے اندر اتنی بڑی عمارت، اور پھر اتنا ہی نہیں اس کے اندر تعلیمی کام بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال ماشاءاللہ 10 لڑکیوں نے عالمہ بھی وہاں سے فاضلہ بھی کیا تھا، اور اس سال بھی ماشاءاللہ 16 بچیاں عالمہ کر رہی ہیں، اور وہ بھی دستار فضیلت انشاءاللہ آخر سال میں حاصل کریں گی۔ خلاصہ یہ ہے میرے کہنے کا کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سلسلے کی جتنی محنت کرانا چاہیے وہ محنت کرائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دعا ہم تمام کے لیے کیجئے، کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے سہارے بئی مانا ہیں کہ آپ لوگ تعاون فرماتے رہیں گے، ہم لوگ آگے انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے۔ اور دوسری بات میں نے خاص طور پر جو حدیث پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ زین القرآن بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کو مزین کرو اپنی آواز کے ذریعے سے، قرآن کو آراستہ اور پیراستہ کرو اپنی آواز کے ذریعے سے۔ ابھی جس قاری نے تلاوت کی وہ قاری سعید
رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ قاری صاحب کے آواز سے کسی دور میں یہ مدرسہ جو ہے چہکتا رہتا تھا، اور ان کی آواز سے ترنم آواز میں ہم لوگ سنتے رہتے تھے۔ آج ان کے قاری صاحب کے صاحبزادے کی زبان سے سنا تو ہر زبان بول اٹھی سبحان اللہ الحمدللہ، اور بولنا بھی چاہیے۔ اسی انداز کا نظم یہاں بھی ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ جلد از جلد اس کام میں ہم لوگ جو ہیں آگے بڑھیں اور کام وہ ہونے لگے جو ابھی بچہ کر رہا تھا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے جو مقاصد جلیلہ ہیں ان کی بھرپائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔